اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل آپ فرما دیجئے، ارأیتم تم یہ بتاؤ، ان اگر اخذ لے لے اللہ سمعکم تمہاری سماعت، اے حبیب آپ فرما دیں کہ تم بتاؤ اگر اللہ تمہاری سماعت لے لے، وَأَبْصَارَكُمْ اور ابصارکم تمہاری آنکھیں، بصر کی جمع ابصار آنکھیں، وَأَبْصَارَكُمْ اور تمہاری آنکھیں لے لے، وَحَتَمَ اور مہر لگا دے علی اوپر قلوبکم دلوں کے تمہارے، اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت لے جائے اور تمہاری آنکھوں کو لے جائے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، من تو کون ہے الہ معبود غیر اللہ سوائے اللہ کے، یاتی وہ لے آئے کم تمہارے پاس بھی اس کو، تو اللہ کے سوا کون ایسا معبود ہے جو اس کو تمہارے پاس لے آئے۔ انظر دیکھیے، کیفا کس طرح، نصرفو ہم طرح طرح سے بیان کرتے ہیں، الآیاتی آیات، نصرف کا مطلب، تصریف کا مطلب پھیر کر، بدل کر، یعنی ہم کس طرح بیان کرتے ہیں الآیاتی آیات۔ انظر کیف نصرف الآیات، تو دیکھیے ہم کس طرح بدل کر، پھیر کر آیات بیان کرتے ہیں۔ ثم پھر یعنی پھر بھی، ہم وہ یصفون روگردانی کیے جاتے ہیں، اس کے باوجود پھر بھی وہ روگردانی کرتے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے جو حق کو جھٹلانے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں اور اللہ تعالی کی ذات کو جھٹلانے والے ہیں، اللہ تعالی نے انہیں ایک اور انداز سے بھی ان پر حق کی راہ واضح کیا ہے، حق کو واضح کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالی قادر مطلق ہے۔ تو اللہ تعالی نے یہاں اس آیت مبارکہ میں جو انسان کے اشرف الاعضاء ہیں، جس طرح ساری مخلوقات میں انسان اشرف المخلوقات ہے، اسی طرح انسان کے اندر بعض اعضاء بنیادی حیثیت کے حامل ہیں، اشرف الاعضاء جنہیں بولا جاتا ہے۔ تو ان میں انسان کے کان ہیں، انسان کی آنکھیں ہیں، انسان کا دل ہے۔ تو ان اشرف الاعضاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ان اعضاء کو لے لے، تم کانوں سے سنتے ہو، اللہ تعالیٰ یہ تمہاری کانوں کی طاقت چھین لے، تمہارے کانوں کی قوت کو لے جائے، تم آنکھوں سے دیکھتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری بصارت کو سلب کر لے، تمہاری بصارت چھین لے، اور تم دل سے غور و فکر کرتے ہو، اور پھر دل پمپنگ کا کام کرتا ہے، یہ انسان کی زندگی کا مرکز ہے، انسان کی زندگی کا محور ہے دل کی بنیاد پر۔ تو دل سے ہی یہ انسان کی زندگی وابستہ ہے، اور انسان کی سوچ و بچار وابستہ ہے، اس کی عقل و دانائی وابستہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ تمہارے دلوں پر مہر لگا دی، تمہارے کان اس کی طاقت کو چھین لے، تمہاری بصارت کو لے جائے، اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے۔ من الہ غیر اللہ یاتیکم بھی، تو پھر اللہ کے سوا کون ہے جو ان کو لے آئے گا، جو تمہارے پاس ان کو لے آئے گا، تمہاری کانوں کی سماعت کو لٹا دے گا، تمہاری آنکھوں کی بصارت کو لٹا دے گا، اور تمہارے دل کو بینا کر دے گا، اور دل کو طاقت دے دے گا۔ تو کون ایسا کر سکتا ہے روئے زمین پر؟ تو اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہاں اللہ تعالی نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا ان پر، جو حق کو جھٹلاتے ہیں، جو کفر کی راہ پر چلتے ہیں، جو اللہ کو بھول گئے ہیں، ہٹ درمی کرتے ہیں۔
ان کو اللہ تعالی نے اس انداز میں بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے اور ان کے سامنے حق کو واضح کیا ہے. تو جو ذات تمہارے کانوں کی سماعت دیتا ہے اور تمہاری آنکھوں کو بصارت دیتا ہے اور تمہارے دلوں کو حیات کا اور سوچنے سمجھنے کا مرکز بناتا ہے، تو جو ذات یہ طاقتیں دیتا ہے وہی ذات اس کا مستحق ہے، اس کے لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. جب کوئی بھی اس کے علاوہ یہ طاقت نہیں دے سکتا، یہ قدرت نہیں دے سکتا، تو اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے. اس لیے آگے فرمایا من الہ غیر اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہارے پاس یہ نعمتیں لے آئے. تو چونکہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی یہ نعمتیں واپس چلانے والا نہیں ہے، لہذا وہی عبادت کے مستحق ہے، وہی معبود برحق ہے. پھر آگے فرمایا انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون، کہ دیکھیے ہم کس کس طرح بدل بدل کر آیات بیان کرتے ہیں. یعنی کبھی دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں پچھلی قوموں کے احوال بیان کرتا ہے، جن قوموں نے اللہ کی نافرمانیاں کی تو اللہ تعالیٰ نصیحت کے لیے ان قوموں کے احوال بیان کرتا ہے تاکہ مخلوق خدا راہ راست پر آ جائے. تو کبھی گزشتہ اقوام کے حالات بیان کیے جاتے ہیں، ان پر جو عذاب ہے ان کو بیان کیا جاتا ہے، اور کبھی اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا جاتا ہے، جو اللہ کی نعمتیں، جنت کی نعمتیں، پھر دنیا میں جو نعمتیں بسائی گئی ہیں، جو دنیا میں اللہ تعالی نے نعمتیں انسان کو دی ہیں، کبھی ان کو ذکر کیا جاتا ہے. کبھی انسان کو اس کی ذات میں غور و خوض کی دعوت دی جاتی ہے کہ اپنی ذات میں غور و خوض کرے. جس طرح اس آیت میں اللہ تعالی نے انسان کے وجود کے اندر سے نشانیاں دی ہیں، اس کی سماعت کی، اس کی بصارت کی، اس کے دل کی، انسان کے وجود میں سے، کہ جس نے ان اعضاء کو طاقت دی ہے وہی رب ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی عبادت کی جائے. تو فرمایا دیکھیں ہم کس طرح بدل بدل کر اپنی آیات بیان کرتے ہیں. ثم هم یصدفون، پھر بھی وہ روح گردانی کرتے ہیں. یعنی اتنی واضح نشانیاں دیکھ کر بھی اللہ سے غافل ہیں اور اللہ سے منہ پھیرے ہوئے ہیں. اس کے بعد فرمایا سورۃ الانعام آیت نمبر 47 قل، آپ فرما دیں، ارأیتکم، بتاؤ تم، ارأیتکم، بتاؤ تم، ان اگر اتاکم، آ جائے تمہارے پاس، عذاب اللہ، عذاب اللہ کا، بغتتاً اچانک، او یا جہرتاً کھلم کھلا. اے حبیب آپ ان سے فرما دیں کہ تم مجھے بتاؤ، ارأیتکم، حمزہ زبر آ، یہ استفہام کے لیے ہوتے سوالیہ، اور یہاں پوچھا جائے سوالیہ انداز میں کہ تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے، تم کیا بتاتے ہو. اس انداز میں ارأیتکم کا معنی ہے. جو پیچھے آیا تھا ارأیتم، اس کا بھی اس انداز میں معنی ہے کہ تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے، تم کیا جانتے ہو، تم بتاؤ اس بارے میں. تو فرمایا اب تم یہ بھی بتا دو، اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے، اچانک آ جائے یا کھلم کھلا، حل یہلکو، حل کیا، یہلکو ہلاک کیے جائیں گے، الا مگر، القوم الظالمون، قوم، القوم قوم، الظالمون ظالم، تو کیا ظالم قوم کے سوا کوئی اور ہلاک کیا جائے گا؟ حل یہلک الا القوم الظالمون، کیا ہلاک کیا جائے گا الا القوم الظالمون، مگر ظالم؟ تو کیا ظالم قوم کے سوا کوئی اور ہلاک کیا جائے گا؟ یعنی ظالم قوم کے سوا اور کون ہلاک کیے جائیں گے؟ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے عذاب کی وعید سنائی ہے، عذاب کی وعید سنائی ہے. یعنی جو قومیں رب کو نہیں مانتی، رب کی کھلم کھلا بغاوت کرتی ہیں، اس کی نافرمانیاں کرتی ہیں، جس طرح ہم دیکھیں گے
پچھلی آیت نمبر 42 اور 43 میں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قوموں کو آزمانے کے لیے طرح طرح سے آزماتے ہیں اللہ تعالیٰ. کبھی ان پر سختی بھیج دیتا ہے، کبھی تنگی، کبھی تکلیف، کبھی بیماریاں، کبھی سختیاں، اس طرح آزمائش ہوتی ہے. اور کبھی اللہ تعالیٰ ان پر فراہی کر دیتا ہے، ان کی دولت میں، مال اولاد میں کشادگی عطا کر دیتا ہے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ کا عذاب تم پر اچانک اگر اللہ کا عذاب تمہارے پاس آ جائے اچانک، یعنی تم سوئے ہوئے تھے، اللہ کا عذاب آ گیا، رات کے وقت آ گیا یا چاشت کے وقت آ گیا، دن کے اجالے میں آ گیا، اچانک اللہ کا عذاب آ گیا. اور جہرتن یا کھلم کھلا سے مراد ہے کہ اس سے پہلے کوئی نشانیاں آ گئی، کوئی نشانیاں ظاہر ہو گئی عذاب آنے سے پہلے. جس طرح حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر بادل آگے، بادل منڈلانے لگے ان کے سروں پر، یا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتے ان کے پاس آئے، حضرت لوط علیہ السلام کے بعد ان سے کہا کہ آپ بس اس بستی سے نکل جائیں، اللہ کا عذاب آنے والا ہے. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تو انہوں نے بھی خبردار کیا اپنی قوم کو کہ عذاب آنے والے، بچ جاؤ. پھر وہ عذاب کی تیاری کے لیے وہ اس سے پہلے کشتی تیار کرنے لگے، بہت بڑی کشتی. اور اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام، ان کی قوم پر بھی اسی طرح نشانیاں آئیں. تو طرح طرح اللہ تعالیٰ اچانک بھی عذاب بھیجتا ہے اور اللہ تعالیٰ پہلے نشانیاں بھی بھیجتا ہے تاکہ جو لوگ ہدایت پانے والے ہوں وہ ہدایت پا جائیں، اللہ کے حضور گریہ زاری کر لے، توبہ طائب ہو جائے. اور جو قوم بھی اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف رجوع کر لیتی ہے، توبہ طائب ہو جاتی ہے، اس قوم سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کی قوم سے عذاب اٹھا لیا گیا، عذاب میں گرفتار ہونے والے تھے، لیکن پھر کسی نیک بندے نے ان کی رہنمائی کر دی کہ تم اللہ کے بارگاہ میں توبہ کر لو، تو اللہ کا عذاب اٹھا لیا گیا. وہ قوم عذاب الہی کے نشانیاں دے کر اللہ کے حضور گریہ زاری کرنے لگی تو عذاب الہی اٹھا لیا گیا. تو یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے اچانک یا کھلم کھلا تو پھر بتاؤ هل یہلک الا القوم الظالمون، تو کیا ظالموں کے علاوہ کوئی اور ہلاک ہوں گے؟ یعنی جو ظلم کرنے والے صرف وہی لوگ ہلاک ہوتے ہیں. اب یہاں ذہنوں میں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو جو نیکوکار ہوتے ہیں، صالح بندے، مؤمنین، وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، وہ بھی ہلاک ہو جاتے ہیں. تو کیا وہ بھی ظالم ہے؟ تو یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود ارشاد فرمایا اس بارے میں، فرمایا جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے اور اس میں مومن صالح ہوتے ہیں تو وہ اگر اس عذاب کی وجہ سے وفات پاتے ہیں یا ہلاک ہوتے ہیں تو وہ ان کے گناہوں کی بخشش کا باعث بنتا ہے اور ان کے جنت میں، آخرت میں درجات کی بلندی کا باعث بنتا ہے. تو اس لیے اگر کسی قوم پر اجتماعی عذاب بھی آتا ہے اور اہل ایمان اس میں وفات پاتے ہیں تو وہ ان کی آخرت میں بلندی درجات کا باعث بنتا ہے اور ان کے گناہوں کی بخشش کا باعث بنتا ہے. اور حقیقی طور پر جو عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں، جن کے لیے وہ عذاب واقع ہوتا ہے، وہ ظالم ہوتے ہیں. وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی ہوتی ہے، نافرمانی کی ہوتی ہے، وہ لوگ ہوتے ہیں اور وہی لوگ ہلاک ہوتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا سورۃ الانعام آیت نمبر 48.
اس میں فرمایا وما اور نہیں، نرسل ہم بھیجتے المرسلین رسولوں کو، وما نرسل المرسلین اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے الا مگر مبشرین خوشخبری سنانے والے، مبشرین خوشخبری سنانے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے، اور ہم پیغمبروں کو نہیں بھیجتے مگر خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے۔ فمن تو جو شخص آمن ایمان لے آیا، واصلح اور اس نے اصلاح کی، درست کر لیا، درست ہو گیا، فلا تو نہیں ہے خوف ان کوئی خوف علیہم ان پر، اللہ اوپر ہی ان کے، فلا خوف علیہم تو ان پر کوئی خوف نہیں، ولا اور نہ ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے، فلا خوف علیہم تو نہ ان پر کوئی خوف ہے، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ابھی آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے انبیاء کرام، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اپنے رسولوں کا منصب بیان کر دیا اور ساتھ انعام بیان کر دیا جو ان کو فالو کرتے ہیں۔ تو فرمایا پہلا ان کا بیان کرتے ہوئے ان کا منصب، فرمایا جو ہمارے رسول ہیں وہ خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے جاتے ہیں۔ وہ دو منصب کے ساتھ آتے ہیں، ایک خوشخبری سنانے والا منصب اور دوسرا ڈرانے والا۔ خوشخبری سنانے سے مراد ہے اللہ کی رضا کی خوشخبری، اس کے انعامات کی خوشخبری، جنت کی نعمتوں کی خوشخبری، گناہوں کی بخشش کی خوشخبری۔ تو وہ ان انعامات کی خوشخبریاں سناتے ہیں۔ اور ڈرانے والے سے مراد ہے اللہ کے غضب سے ڈرانا، اس کی سزا سے ڈرانا، جہنم سے ڈرانا، جہنم کے عذاب سے، اللہ کے غضب سے، اس کی ناراضی سے، اس کی پکڑ سے، اس کی گرفت سے۔ تو یہ ہے ڈرانے والے۔ تو وہ دونوں، ان دونوں خوبیوں کے ساتھ اللہ تعالی نے فرمایا ہم انہیں بھیجتے، وہ خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے۔ قرآن میں بھی دیکھیے، قرآن میں کبھی ہم جنت کی نعمتوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، کبھی اللہ کے انعامات کا ذکر پڑھتے ہیں، اور کبھی جہنم کی سزاؤں کا ذکر پڑھتے ہیں، کبھی اس کے عذاب کا ذکر پڑھتے ہیں، کیونکہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان دونوں خوبیوں کے ساتھ تشریف لائے، مبشرن و نذیرا، خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے۔ اس لیے قرآن میں جا بجا کئی مقامات پر آپ کی ان دونوں خوبیوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اور قرآن میں ان دونوں، اللہ کی نعمت اور اللہ کے عذاب، ان دونوں وصفوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی نعمت بھی اور اس کی سزا بھی، ان دونوں کا ساتھ ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ تو یہ منصب ذکر کر دیا، اور ساتھ ہی اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ جو منافق، مشرک، کافی لوگ جو بے جا فرمائشیں کرتے ہیں، فرمائشی معجزے طلب کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ہمیں براہ راست کوئی فرشتہ دکھا دیں، کبھی کہتے ہیں ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں آپ کے باغ ہو، انگوروں کے باغ ہو، آپ کے کھجوروں کے باغ ہو، کبھی کہتے ہیں آپ کے پاس سونے کا گھر ہو، سونے کو موتیوں کا گھر ہو جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں، اور وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ یہ ساری چیزیں ہمیں دکھائیں۔ تو اللہ تعالی نے اس آیت مبارکہ سے کافروں کو، مشرکوں کو بھی جواب دے دیا کہ میرے رسول کا منصب تمہارے فرمائشی معجزے پورے کرنا نہیں ہے کہ تم جس معجزہ کی فرمائش کرو چاہے وہ ان کے منصب رسالت سے ملتا ہے یا نہیں، چاہے وہ ان کے منصب رسالت کے تحت آتا ہے یا نہیں، کیونکہ منصب رسالت کا تو تقاضا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں ہدایت کی راہ دکھا دیں اور شر سے خبردار کر دیں، ضلالت سے، گمراہی سے، کفر سے، شرک سے، ان سے انہیں خبردار کر دیں۔ آپ کی رسالت کا منصب تو دیا ہے،
منصب رسالت کا یہ تقاضا نہیں ہوتا کہ مخلوق خدا جو ڈیمانڈ کرے انہیں پوری کر کے دکھا دے. ہاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم معجزات دکھاتے وہ بھی خیر اور شر کو واضح کرنے کے لیے. دنیا میں کوئی دولت کمانے کے لیے، کوئی عالیشان گھر بنانے کے لیے، کوئی بینک بیلنس بنانے کے لیے، کوئی باغ پراپرٹی بنانے کے لیے منصب رسالت کے یہ تقاضے نہیں ہوتے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزات دکھائے وہ بھی صرف ہدایت کی راہ دکھانے کے لیے یہ معجزات آپ نے دکھائے. کوئی بینک بیلنس، کوئی مال و دولت کی بڑھوتری، کوئی عالیشان محلات اور کوئی فرشتوں کو ظاہر کر دینا، اس طرح کے معجزات آپ نے نہیں دکھائے اور نہ ہی منصب رسالت کا یہ تقاضا ہے. اس لیے اللہ تعالی نے ساتھ یہاں یہ بھی ذکر فرما دیا کہ رسولوں کا منصب جو ہے وہ کس چیزوں کا تقاضا کرتا ہے. پھر آگے فرمایا فمن آمن و اصلح، بس جو شخص ایمان لے آیا اور اس نے اصلاح کر لی، یعنی جس نے رسولوں کے ان منصب کو سمجھ لیا اور اپنے بے جا اور لغو قسم کی فرمائشیں ڈیمانڈ ان کو چھوڑ دیا اور کاملاً اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آیا اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر لی. تو فرمایا جو شخص بھی ایمان لے آیا اور جس نے بھی اصلاح کر لی فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. آخرت میں جو عذاب کا خوف ہے، جو اللہ کی گرفت پکڑ کا خوف ہے، اور جو اس کا غم ہے کہ ہمارا ٹھکانہ پتہ نہیں کہاں ہوگا، جنت میں ہوگا یا جہنم میں ہوگا، یا ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو فرمائے جو بھی ایمان اور اعمال صالحہ کر لیتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے، تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یعنی بندوں کے اصلاح احوال کا تقاضا یہ بھی اللہ تعالی نے بیان فرما دیا، اور جو اس پر انعام انہیں ملے گا وہ بھی بیان فرما دیا، وہ بھی ساتھ ہی بیان فرما دیا. اس کے بعد آگے فرمایا سورۃ الانعام آیت نمبر 49 والذین، اور وہ لوگ کذبوا انہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو، والذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یمسو چھوئے گا ہم انہیں العذاب عذاب، انہیں عذاب چھو کر رہے گا، بما اس وجہ سے کانوا ہوتے یفسقون نافرمانی کرتے. فرمائے اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے مکذبین کے انجام کو بیان کر دیا ہے. مکذبین کے انجام کو پچھلی آیت میں دیکھیں کہ اللہ تعالی نے مومن مصلح ان کا انعام ذکر کر دیا کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اب ساتھ ہی ان کے مقابل، ان کے کنٹراڈکشن، ان کے مخالف جو لوگ آتے ہیں، جو اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے ہیں، ساتھ اللہ تعالی نے ان کا ذکر کر دیا. فرمایا جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں، یعنی اتنی کھلی آیات دیکھ کر بھی، پڑھ کر بھی، اور ہدایت کی نشانیاں پڑھ کر بھی جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، ایمان نہیں لاتے، اعمال صالحہ اختیار نہیں کرتے، تو فرمایا پھر کیا ہوگا؟ یمسہم العذاب، انہیں عذاب چھوئے گا، یعنی عذاب کی گرفت میں وہ لوگ آئیں گے، عذاب کی گرفت میں وہ لوگ آئیں گے جنہوں نے جھٹلا دیا، اور ساتھ سبب بیان کر دیا بما کان یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے، فسق و فجور کیا کرتے تھے، گناہ کیا کرتے تھے، برائیوں کی طرف آمادہ تھے. اللہ کا کلام سن کر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھ کر
حق کو نہیں تھامتے تھے، ہدایت کو نہیں تھامتے تھے، تو فرمایا اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے ان لوگوں کو عذاب پکڑ کر رہے گا، ان لوگوں کو عذاب پکڑ کر رہے گا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں پناہ عطا فرمائے۔ اس کا ذکر اللہ تعالی نے اور مقامات پر بھی قرآن میں کیا ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 96-97، اس میں بھی اللہ تعالی نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، فرمایا اگر بستیوں والے ایمان لے آتے، جتنی بھی بستیاں تباہ و برباد ہوئیں، فرمایا اگر وہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان پر ضرور آسمانوں اور زمین سے برکت کھول دیتے، تو ہم ان پر آسمانوں اور زمین سے برکت کھول دیتے۔ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے تکذیب کی، انہوں نے جھٹلایا اللہ اور اس کے رسولوں کو۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو گرفت میں لے لیا، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے انہیں گرفت میں لے لیا۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، فرمایا کیا بستی والے، کیا بستیوں والے اس سے بے خوف ہیں کہ راتوں رات ان پر عذاب آ جائیں حالانکہ وہ سو رہے ہوں، یعنی بستی والے سو رہے ہوں، کسی علاقے والے، کسی ٹاؤن والے، کسی سٹی والے، کسی ملک والے سو رہے ہوں تو ان پر عذاب آ جائے اللہ کا، تو فرمایا کیا بستی والے اس سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ یہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 96 اور 97 میں اللہ تعالی نے بیان فرما دیا۔ یعنی جو ہم نے ان دونوں آیتوں میں پڑھا، آیت نمبر 48 میں اور 49 میں، اور ساتھ آیت نمبر 47 میں، جو ہم نے ان تینوں آیتوں میں پڑھا اس کی تفسیر آیت نمبر سورۃ الاعراف 96-97 میں بھی ہو گئی، 96 اور 97 میں بھی، کہ وہی قومیں عذاب الہی سے بچی رہتی ہیں جو ایمان اور تقوی کو تھام لیتی ہیں، اور جو قومیں ایمان اور تقوی سے عاری ہو جاتی ہیں، اپنی خواہشات پر چلتی ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کو جھٹلا دیتی ہیں، تو وہ عذاب الہی کی گرفت میں آ جاتی ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اس کے بعد ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 50، آیت نمبر 50، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا کل آپ فرما دیں، اے حبیب آپ فرما دیں، لا نہیں، اقول میں کہتا، لکم تم سے، لا لیے کم تم سے، یعنی لا اقول لکم میں تم سے نہیں کہتا، ان دی میرے پاس ہیں خزائن اللہ، خزانے اللہ کے۔ اے حبیب آپ فرما دیں میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اور نہ اعلم میں از خود جانتا ہوں، الغیب غیب، اور نہ میں از خود غیب جانتا ہوں، ولا اور نہ اقول میں کہتا ہوں لکم تم سے، انی یہ کہ بے شک میں ملکن فرشتہ ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، ان نہیں اتبع میں پیروی کرتا، الا مگر ما جو یوہا وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، فرمایا میں کسی چیز کی نہیں پیروی کرتا سوائے اس کے کہ جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، یعنی میں تو صرف اسی حکم کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ قل آپ فرما دیں، اے حبیب آپ فرما دیں، حل کیا یستوی برابر ہو سکتے ہیں، الاعمی اندھا، والبصیر اور بینا، قل حل یستوی الاعمی والبصیر، اے حبیب آپ فرما دیں کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا کیا فلا پس نہیں، تتفکرون وہ تم غور و فکر کرتے، افلا تتفکرون تو کیا تم غور نہیں کرتے، تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے
اپنے رسول اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 چیزوں کی نفی کی ہے، 3 چیزوں کی نفی کی ہے۔ کیا نہ فرمایا، اے حبیب اپنی زبان اقدس سے اعلان کرتے، پہلی نفی کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ازہد قدرت کی، ازہد قدرت کی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ازہد کسی چیز کے مالک نہیں ہے، اللہ کے خزانوں میں سے ازہد کسی چیز کے مالک نہیں ہے۔ تو پہلی چیز نفی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ملکیت کی، اور دوسری چیز ولا عالم الغیبہ، دوسری نفی کی ازہد غیب کی، کہ میں ازہد غیب نہیں جانتا، میں ازہد اور ذاتی طور پر غیب نہیں جانتا۔ اور تیسری چیز نفی کی ولا اقول لکم انی ملک، اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، یعنی فرشتہ ہونے کی نفی کر دی، فرشتہ ہونے کی نفی کر دی۔ تو پہلی چیز میں اپنی ذاتی ملکیت کی نفی کر دی کہ میں ذاتی طور پر کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ اب اس میں پس منظر کیا ہے ان تینوں چیزوں کے ذکر کرنے کا جو اللہ تعالی نے ازہد قدرت، ازہد ملکیت، ذاتی ملکیت، ذاتی قدرت، ذاتی غیب، ذاتی علم غیب اور فرشتہ ہونے کی نفی کی۔ اس کے پس منظر میں کچھ واقعات ملتے ہیں اور کچھ احوال ملتے ہیں۔ مشرک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیتے تھے کہ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو آپ اللہ سے ہمارے لیے دنیا کے منافع اور اچھائیاں طلب کریں، اور آپ ہمیں طرح طرح کے خزانوں سے نوازیں۔ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں، ہمیں طرح طرح سے خزانوں سے نوازیں، ہماری چودراہٹ، ہماری سرداری، ہمارا مال و دولت، ہمیں اس میں وسعت دے دیں۔ تو اس کی نفی میں اللہ تعالی نے یہ آیت مبارکہ کے پہلے الفاظ نازل فرمائے، اے حبیب آپ فرما دیں کہ میں تم سے نہیں کہتا میرے پاس ازہد ملکیت کے طور پر یا قدرت کے طور پر میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سیاہ ملتی ہیں، حضور نے فرمایا کہ مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں، یا فرمایا کہ مجھے زمین کے خزانے دیے گئے ہیں، اور وہ آپ کا فرمان حق اور سچ ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ سب سے حق اور سچ ہے۔ تو نہ کلام الہی میں جھوٹ شامل ہے اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں جھوٹ ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہوا کہ اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کے خزانوں کی چابیاں بھی دی ہیں اور اپنے خزانے بھی عطا کیے ہیں، لیکن یہاں نفی کی جا رہی ہے ازہد مالک ہونے کی، کہ میں ازہد کسی خزانے کا مالک نہیں ہوں، میں ذاتی طور پر اللہ کے خزانوں کا کوئی مالک نہیں ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی عطا ہوا ہے، جو کچھ بھی میں مالک ہوں، میرے پاس ہے، وہ صرف اللہ کے اختیار اور اس کے اذن سے ہے، اس کی عطا سے ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذاتی خزانوں کی، ذاتی ملکیت کی نفی ہو گئی، تو باقی کسی بھی معبود باطل کو یہ حق نہیں پہنچتا اور کسی مشرک کافر کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے معبودوں کے لیے اللہ جیسی قدرت، طاقت اس کے لیے ثابت کرے، اللہ جیسی قدرت، طاقت اپنے کسی معبود کے لیے ثابت کرے۔ اس لیے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذاتی ملکیت، ذاتی قدرت کی نفی کی گئی ہے، ذاتی ملکیت اور ذاتی قدرت کی نفی کی گئی ہے۔ آپ یہ دیکھیں پچھلے دنوں میں نے آپ کو آیات مبارکہ لکھوائی تھی سورۃ الانفال کی، کہ اللہ بھی
انہیں غنی کرتا ہے اور اللہ کے رسول بھی غنی کرتا ہے. تو غنی کوئی بندہ اسی وقت کرے گا جب اس کے پاس کوئی چیز ہوگی، کوئی خزانہ ہوگا یا کوئی چیز ہوگی، اس کے پاس کوئی نعمت ہوگی، کوئی اللہ کی طرف سے عطا ہوگی. تو یہاں بھی اللہ تعالی نے اسی بات کو واضح کر دیا، ذاتی طور پر ملکیت کی نفی فرما دی. اور دوسری ولا عالم الغیبہ، اب یہ جو آیت کے لفظ ہیں کہ میں غیب نہیں جانتا، تو اس سے بھی مراد ہے میں از خود غیب نہیں جانتا، کیونکہ مشرکین یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعنا کرتے اور استہزاء آپ سے کہتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالی نے آپ کو اختیارات دیے ہیں. تو وہ کہتے کہ جو مستقبل میں فائدے ہیں، نقصانات ہیں، آپ وہ ہمیں بتا دیں. جو مستقبل میں فائدے اور نقصانات ہیں آپ ان سے ہمیں آگاہ کر دیں. اور یہ چیز اللہ کی مشیت کے خلاف ہے، یہ چیز اللہ کی مشیت کے خلاف ہے. آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ حیات مبارکہ میں اس طرح کا فرمان صحابہ کرام کے سامنے بھی بیان کیا. ہاں مستقبل کی نفی، مستقبل کی جو خطرات تھے یا مستقبل میں جو فائدے امت کو حاصل ہونے تھے، انسانیت کو حاصل ہونے تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، ارشاد فرمائے ہیں، لیکن ان کو علل اطلاق بیان کیا. کوئی بندہ بھی زمانے کے تعین سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کا تعین کر کے یہ ارشاد بیان فرما دیا، یہ ارشاد بیان فرما دیا. عارضی طور پر کچھ بیان فرمائے، عارضی طور پر مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ تشریف فرما ہوتے تو کوئی بندہ آتا تو آپ فرماتے اس آنے والے کو بشارت دو کہ تم جنتی ہو، اور صحابہ دیکھتے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق. پھر کسی بندے نے دروازہ کھٹکایا، حضور فرمایا کہ اس آنے والوں کو بھی جنت کی بشارت دو، تو صحابہ نے دروازہ کھولا، وہ حضرت عمر. پھر بعد میں اور صحابہ ہیں، حضور نے فرمایا اسے بھی جنت کی بشارت دو، وہ آنے والے حضرت عثمان. بعد میں جب چوتھے صحابہ ہیں، حضور نے فرمایا انہیں بھی جنت کی بشارت دو، وہ فرمایا وہ بعد میں دیکھا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ. تو حضور نے اس انداز سے بھی غیب کو ظاہر کیا، اس انداز سے بھی غیب کو ظاہر کیا. لیکن زمانوں کے لحاظ سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کو بیان فرمایا ہے، پردے اٹھائے ہیں، وہ علل اطلاق بیان کیا، ان جنرل عمومی طور پر زمانے کا تعین کر کے بیان نہیں کیے. مثلا یجوج مجوج کا آنے کا بیان کیا گیا ہے، دجال کی خبر دی گئی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی خبر دی گئی ہے، حضرت امام مہدی علیہ السلام کی خبر دی گئی ہے، اس طرح اور بہت سے فتنوں کی خبر دی گئی ہے، لیکن وہ علل اطلاق بیان کیے گئے ہیں، زمانوں کا تعین کر کے نہیں، مگر خبر دی ہے. تو یہاں تو اس کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبر تھی، غیب کا علم تھا، لیکن وہ کس لحاظ سے، کس جیسے کہ وہ اللہ تعالی نے آپ کو عطا کیا تھا، وہ اللہ تعالی نے آپ کو عطا کیا ہے. اور یہاں جو نفی ہے یہ از خود غیب کی نفی ہے، یہ از خود آپ نہیں جانتے. جس طرح سورت آل عمران آیت نمبر 179 اس میں اللہ تعالی نے فرمایا وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فرمایا اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر مطلع کرے، ہاں غیب پر مطلع کرنے کے لیے وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، غیب کی اطلاع کرنے کے لیے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء والرسل ہے، اس لیے جتنا علم تمام رسولوں کو اور کل مخلوقات کو عطا کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کل مخلوقات سے بڑھ کر علم عطا کیا گیا، کل مخلوقات سے بڑھ کر آپ کو علم عطا کیا گیا، لیکن وہ سارا کا سارا علم اللہ کی عطا، ذاتی نہیں. تو یہاں اسی بات کی نفی کی. اور پھر آگے فرمایا ولا اقول لکم انی ملک، اور میں تم سے یہ نہیں کہتا میں فرشتہ ہوں، کیونکہ مشرکین یہ بھی حضور پر اعتراض کرتے تھے
کہ یہ تو ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں میں فرشتہ نہیں ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے لباس بشری لباس میں بھیجا ہے، تمہاری طرح انسان بنا کر بھیجا ہے، لباس بشریت میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنایا ہے، اس لحاظ سے میں تم سے ممتاز ہو جاتا ہوں اور سارے انسانوں سے ممتاز ہو جاتا ہوں. تو یہاں فرشتہ اس لحاظ سے نفی کر دی. پھر فرمایا ان اتبع الا ما یوحى الی، کہ میری طرف جو بھی کیا جاتا ہے میں صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے. یعنی تمہاری خواہشات کے پیچھے چلنے والا نہیں، نہ تمہاری ماننے والا ہوں، بلکہ میں اسی کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے. میرا قول، فعل، عمل، میری سیرت، میرا کردار، وہ سب کچھ وحی الہی ہے، سب کچھ وحی الہی ہے جس کے پیچھے میں چلتا ہوں. قل هل يستوي الأعمى والبصير افلا تتفکرون، تو آپ کہیے کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی جن لوگوں نے حق کو پہچان لیا، حق کی معرفت حاصل کر لی، اللہ اور اللہ کے رسول کی معرفت حاصل کر لی، وہ بینا ہو گئے، اور جن کو یہ معرفت نصیب نہ ہوئی وہ نبینا ہو گئے. تو فرمایا یہ برابر نہیں ہو سکتے، یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. افلا تتفکرون، تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر تم غور و فکر کرو تو بینائی حاصل کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور ان کے پیچھے چلو، ان پر ایمان لاؤ. اس میں علم ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کا کمال و فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.